بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی توشہ خانہ والے کیس کی ضمانت کے بارے میں اور ایک اور مقدمے میں گرفتاری پر۔ گرفتاری راولپنڈی پولیس نے کی اور اس پر علیمہ خان صاحبہ نے بھی بیان دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو امید تھی، بلکہ بڑی امید تھی کہ عمران خان صاحب کو 24 نومبر کی تقریب سے پہلے رہا کیا جائے گا، لیکن ریاست نے ایسا نہیں کیا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ آخری کیس تھا اور اس میں بھی انہیں ضمانت مل گئی تھی، لیکن اب ایک ایسا کیس جس سے عمران خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے، مجرمانہ ارادے کے کیس میں پتھراؤ، سڑکوں پر رکاوٹیں، لڑائی جھگڑا ایک مجرمانہ کیس بنایا گیا۔ جب عمران خان صاحب خود گرفتار تھے تو ان پر ایسے کاموں میں ملوث ہونے کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ انہیں جیل میں رکھا گیا ہے اور جلد رہائی کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، وہ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات۔ ہمارا احتجاج بالکل مؤخر یا معطل نہیں ہوگا۔ اگر مذاکرات میں ہمارے 3 مطالبات کے حوالے سے بات ٹھوس انداز میں آگے بڑھتی ہے تو اسلام آباد میں ہمارا احتجاج سیلیبریشن میں بدل جائے گا۔ جمعے سے ہمارے قافلے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ہم نے احتجاج اور مذاکرات کے لیے اپنا 3 نکاتی ایجنڈا دیا ہوا ہے۔ جب دوسری پارٹی اپنے نکات سامنے رکھے گی تو بات کریں گے۔ مذاکرات ان کے ساتھ ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ طاقت کس کے پاس ہے۔ فروری کے بعد میں نے 2 کالز دی ہیں۔ 4 اکتوبر کو صرف اپنی پارٹی کو نکلنے کی کال دی اور 24 نومبر کو پوری قوم کو نکلنے کی کال دی، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا اور حقیقی آزادی کی تحریک ہے۔ ملک آئین کے تحت نہیں چلایا جا رہا۔ اگر ملک آئین کے مطابق چلتا تو ملک کی سب سے بڑی جماعت کو نشانہ نہ بنایا جاتا۔ تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ ہمارا نشان تک چھین لیا گیا۔ اس کے باوجود ہم 8 فروری کو ہونے والا الیکشن 2/3 اکثریت سے جیتے۔ الیکشن فراڈ کو ہوئے 10 مہینے گزر گئے ہیں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود الیکشن ٹربیونلز نے اور خصوصاً پنجاب میں کتنے کیسز کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے ورکرز اور رہنما 1.5 سال سے جھوٹے مقدمات میں بغیر کسی ثبوت کے جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کی ضمانتیں کیوں نہیں لی جاتی؟ کہا جاتا ہے کہ میں نے فوج پر حملہ کرنے کی بات کی۔ میری ویڈیوز موجود ہیں، میں نے کبھی کسی پر حملے کی ترغیب نہیں دی۔ جب 9 مئی کو رینجرز کی طرف سے مجھے غیر قانونی طور پر اغوا کیا گیا تو اس کے مناظر عوام کے سامنے آئے، جس پر رد عمل آیا۔ میں تو ان کی تحویل میں تھا، مجھے کیسے علم ہوتا کہ باہر کیا ہوا ہے؟ نہتی عورتیں، بچے فوج پر کیسے حملہ آور ہو سکتے ہیں؟ کیا یاسمین راشد ٹینک پر سوار تھیں جو انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دیا؟ ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جن میں مسلسل پرامن رہنے کی تلقین کر رہی ہیں۔ صرف ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونا لازم ہوتا ہے۔ ملک میں صرف تحریک انصاف ہی واحد وفاقی پارٹی ہے جو کہ دہشت گردی کے مسئلے سے سیاسی طور پر نبرد آزما ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ملک کو صرف عوامی مینڈیٹ رکھنے والی سیاسی قوتیں ہی اکٹھا رکھ سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے دہشت گردی کے بڑھتے مسئلے کے حوالے سے اپنی رائے دی، لیکن ان کی رہائی کی جو امید تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے دم توڑ گئی۔ علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر گوہر جب عمران خان صاحب سے ملے تو انہوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ صورتحال کی وضاحت ممکن نہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ کریں، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رات کو ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ بقول سینئر صحافی عمران ریاض خان، آپ خود سوچے روزانہ ہزاروں گرفتاریاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ مریم نواز کی پولیس ہے، وہ پورے نظام کو اپنے ذاتی غلام کی طرح استعمال کرتی ہیں، جیسے یہ ان کا گھر ہو۔ اب راولپنڈی کی پولیس ٹویٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بنی گالہ کے مقدمے کی تفتیش ہو رہی ہے۔ بنی گالہ کیس میں تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مقدمہ جلاؤ، گھیراؤ، پولیس پر پتھراؤ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور دیگر الزامات کا ہے۔ یہ تمام واقعات اس وقت کے ہیں جب عمران خان صاحب جیل میں تھے، لہٰذا یہ الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہے۔ اگر یہ مقدمہ ان کے خلاف درج کیا گیا ہے تو یہ ایک فرضی کیس ہے۔ یہاں پر عمران خان صاحب کی بہن نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ انہوں نے انگریزی میں ٹویٹ کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے: عمران خان کو 21 نومبر 2024 کو ضمانت پر رہا ہونا تھا، یعنی اسی دن انہیں رہا ہونا تھا۔ 19 نومبر کو ہم عمران خان صاحب سے ملے اور ان سے پوچھا کہ اگر وہ 23 نومبر سے پہلے رہا ہو گئے تو کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 23 سے پہلے رہا ہو گیا تو 24 نومبر کو میں قانون کی حکمرانی کے تحت جمہوریت کی بحالی اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاج کروں گا۔ راولپنڈی پولیس کی ٹویٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ عمران خان کو دوبارہ ایسی
بنیادوں پر گرفتار کرنا جو کسی مسخرے کو بھی شرمندہ کر دے ایک مثال ہے کہ ملک میں مکمل بد انتظامی ہے۔ عمران خان کی غیر موجودگی میں پاکستان کے عوام 24 نومبر کو احتجاج کریں گے اور اپنے ملک میں انسانوں جیسے سلوک کرنے کا حق مانگیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کا بیان ہے۔ رہائی کے تمام امکانات ختم ہو چکے ہیں، لیکن ایک خاص پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور مخصوص حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ایک نفسیاتی جنگ چل رہی ہے، یعنی عوام کو ذہنی طور پر قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے دماغ کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نظام سے منسلک افراد یا عام پاکستانی جو اپنے نقطہ نظر سے جڑے ہوئے ہیں، ان پر اثر ڈالنے کے لیے 5 مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، یہ بات پھیلائی جائے کہ معاملات طے ہو رہے ہیں اور دن تبدیل کرنے یا عمران خان صاحب کو ہٹانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ خبر خاص طور پر عمران خان صاحب سے منسلک افراد کو دی جاتی ہے تاکہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور اگر حالات ٹھیک ہیں تو مزید کوششوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ اس کے تحت عمران خان صاحب کی بیوی اور بہن کے درمیان لڑائی کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہمدردی کم ہو۔ نمبر 3، موجودہ وقت میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ لوگ باہر نہیں نکل رہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ لوگ باہر نہیں آ رہے، کوئی نہیں آ رہا۔ آپ سنتے ہوں گے کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 50 لوگ نہیں آ رہے، 10 لوگ نہیں آ رہے۔ اسی طرح کا پروپیگنڈا عوام کے حوصلے توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، خبروں کے ذریعے ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ تشدد کیا جائے گا اور خوف پیدا کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے آنسو گیس کے شیل خریدے گئے، اتنی بندوقیں لی گئی، اتنی ریڑھ کی گولیاں لی گئی، اتنے کنٹینرز لے آئے، اتنی پولیس بلائی گئی اور اتنے لوگوں کو ڈنڈوں سے مارا جائے گا۔ نمبر 5، آخری ہتھ کنڈا یہ ہے کہ نوجوانوں کو نفسیاتی جنگ میں خوف زدہ کرنے کے لیے کہا گیا، جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اگر آپ احتجاج میں آئیں گے تو آپ کی ڈگریاں ختم کر دی جائیں گی، آپ کو نوکریاں نہیں ملیں گی، آپ کو داخلے نہیں ملیں گے، آپ کا پاسپورٹ ضبط کر لیا جائے گا، آپ کا شناختی کارڈ ضبط کر لیا جائے گا اور آپ کا مستقبل ختم کر دیا جائے گا۔ حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن خوف پھیلانے کے لیے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں عوام میں مختلف طبقات کو پریشان کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ موجودہ نظام ان تمام ہتھ کنڈوں کو استعمال کر کے تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں آواز اٹھانے والوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔